اندلی بابا صاحبہ کیا سمجھ رہی ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کا تو بڑا صاف سا موقف ہے کہ 90 دن میں الیکشن چاہیے، نہیں ہوتے تو آپ سڑکوں پر ہوں گے۔ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو تو یہ سڑکوں پر ہوں گے، تو یہ تو پھر مسائل کا حل نہیں ہے۔ ملک کی جو معاشی حالات ہیں، آپ لوگوں کو تو مل بیٹھنا چاہیے۔ ساری پوری سول سوسائٹی، صحافی برادری سب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ مل بیٹھیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کیا موڈ ہے عمران خان صاحب کا؟ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے کبھی عمران خان صاحب۔ جی شکریہ مسعود۔ پہلے تو میں ایک چیز پہ آپ کی اٹینشن لاؤں گی جی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پی ایم ایل این کے 2 بندے بلائے ہوئے اور ان کو ڈبل ٹائم بھی ملے گا اور obviously ان کا موقف دیکھیں اشتر اوصاف صاحب ماہر آئین و قانون ہیں، میرے بہت معزز مہمان ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے ان کے خیالات سے لگتا ہو، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت غیر جانبدار، میں نے بہت سوچ سمجھ کر ان کو دعوت دی ہے۔ ایسا نہ کریں پلیز، آپ کو پورا ٹائم ملے گا، آپ بات کیجئے۔ آپ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوں، میرے مہمانوں سے نہ ہوں نا، پلیز۔ جی میں صرف آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں، اور آپ وہ اٹارنی جنرل رہے ہیں ان کے، اور وہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم علی ظفر صاحب کو بھی اب آگے چلیں اسی طرح سے یہ میڈم یہ تو آپ علی ظفر صاحب کو ادھر سے بلاتے میرے ساتھ۔ اچھا آپ گفتگو کریں نا، اگر آپ کو کہیں اعتراض ہو تو بات کیجئے گا نا، ابھی تو ایسی کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہوئی ہے، پلیز۔ میں آپ کی اٹینشن میں یہ چیز اور لانا چاہ رہی تھی اور میں نے لے آئی، اب میں آگے بڑھوں گی۔ جی اچھا جی، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ افسوس کروں گی، اس بات پہ بھی افسوس کروں گی کہ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ بچے اور عورتیں کچلے گئے ہیں آٹے کے پیچھے، یہ اتنا بڑا سانیہ ہے، اور آپ نے اس کو مینشن کیا، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اپنے انٹرو میں اس کو مینشن کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ اس وقت، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اور جس طرح سے اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں معاشی قتل ہو گیا ہے، آئی ایم ایف آ نہیں رہا، 46% انفلیشن ہو گئی ہے، آٹا نہیں مل رہا، بجلی کی قیمتیں دیکھیں، آپ گیس کی قیمتیں دیکھیں، پیٹرول ساری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں کریش کر گیا ہے، $65 پہ آ گیا ہے، اور آپ کا پیٹرول اس وقت $270 پہ ہے۔ تو یہ ایک معاشی قتل ہے، لیکن اس کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ قتل کر رہا ہے کس کو؟ عورتوں کو اور بچوں کو اور معصوموں کو۔ اینی وے میں ان سب خاندانوں کے ساتھ بہت ہی اظہار تعزیت کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نکالے جن کے لنگر خانے بھی بند کر دیے گئے، جن کے کوئی بھوکا نہ سوئے گا، پناہ گاہیں بھی بند کر دی گئی، جن کے ریڑی بان اٹھا کے پھینک دیے گئے، جن کے ٹھیک میڈم، یہ معاملہ تو ہے ہی، وقت مختصر ہے، اگر آپ جواب پر آ تو اب میں آتی ہوں اس پہ جو آپ کا یہ، کیونکہ یہ بنتا تھا کہ ہم سب سے پہلے اس پہ افسوس کریں۔ اب میں آتی ہوں اس بات پہ۔ دیکھیں میں تو قانون دان نہیں ہوں، لیکن جو بہت بڑے قانون دان ہیں، آئی ایم شیور آپ نے ان کو سنا ہوگا، اعتزاز احسن صاحب ہیں اور لطیف کھوسا صاحب ہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ آئین کو توڑ چکی ہے اور آئین شکنی کر چکی ہے، اور لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ فیصلے میں آ جائے کہ جی حکومت نے پیسے، سیکیورٹی سب کچھ رکھنی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اکتوبر میں اس سے برے حالات نہ ہو، کیونکہ 2013 میں 18 میں اس سے برے حالات تھے، اور پیسہ لینا بھی ان کا ہے، اور اس پیسے کے لیے سب نے بتا بھی دیا ہے کہ انہوں نے، آپ دیکھیں نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی انہوں نے ایک بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس نے سب سے پہلے اپنی اس میں لکھا ہے کہ جی 200 بلین سیو ہو سکتا ہے اگر آپ 85 جو آپ کی ایک ٹائٹینک کی کیبنٹ ہے اس میں سے وہ 30 بندے جن کا پورٹ فولیو بھی نہیں ہے ان کو نکال دیں۔ بات تو اس وقت یہ ہے نا، عدالت بھی کہہ رہی ہے، سول سوسائٹی بھی کہہ رہی ہے، میڈیا بھی آپ سے کہہ رہا ہے ٹیمپریچر کم کیجئے۔ آپ کے اپوننٹ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا موقف ہے عمران خان صاحب کا اس مشکل ترین صورتحال میں جس کا ذکر آپ بھی کر رہی ہیں؟ ادھر تو اب تو بات ہونی چاہیے، ٹیمپریچر نیچے آنے چاہیے۔ میں کمپلیٹ کر لوں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ چلے مجھے ڈبل نہیں تو اپنا ٹائم تو دینے دینا، میں کمپلیٹ تو کر لوں۔ تو یہ اتنے بڑے لوگوں نے اگر یہ کہا ہے کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کہ یہ توڑ چکے ہیں، اور آج میں حیران ہوں کہ یہ بالکل وہی ہے کہ جی جسٹس عبد القیوم کی طرح یہ میری بات مانیں، ورنہ
ہم ان کو دیکھ لیں گے. اور دیکھا کیسے تھا 1997 میں, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی طرح ترمیم پیش کی تھی توہین عدالت کی, ٹو کرب دا جوڈیشری. اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ. اس کے بعد رفیق تارڑ صاحب کو بکسے نوٹوں کے ساتھ بھیجا تھا بینچ توڑنے, اور پھر رفیق تارڑ صاحب کو اس کی دین میں پریزیڈنٹ بھی بنا دیا تھا. تو یہ ان کی پرانی عادت ہے, یہ دوبارہ سے ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے, دوبارہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جس کو کہتے ہیں 90 ڈیز کے اوپر تو کوئی ابہام ہی نہیں ہے نا, کوئی جج, کوئی لیگل اتھارٹی یہ کہہ ہی نہیں سکتی. ہاں, اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور پبلک ڈومین میں کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کھل جا سمسم, میں عامر ہوں, بادشاہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں تم یہ حکم نہیں مانیں گے, تو نہیں مانیں گے. یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عامر ہیں, یہ فاشسٹ ہیں, اور یہ کیا کہتے ہیں وہ ڈائناسٹک حکومت ہے جس میں بات چیت کی وہ گنجائش ہے میڈم؟ سب باتیں پوری ہو رہی ہیں. گنجائش آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی 3 دفعہ یہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں, اور ہم 1 سال سے یہ کہہ رہے ہیں انتخابات پہ بات کرنی ہے, آج بیٹھیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات تو ہمیں کرنے ہی نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان نے تو کہہ دیا, انہوں نے کہا جی اکتوبر کا بھی کوئی پتہ نہیں, 2025 میں دیکھ رہا ہوں میں انتخابات. یہ تو وہ والی بات ہے نا کہ میرا دل کیا, آپ کا دل کیا, آئین چھوڑیں, قانون چھوڑیں. اگر ہمارا نہیں دل کیا ہم کہہ دیں گے کہ جی بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں, ارتھ کویک آ گیا. ابھی کہ ٹرکی میں ارتھ کویک کے باوجود انتخابات بالکل وہاں انتخابات ہو رہے ہیں, جنگوں میں انتخابات ہوتے رہے.